Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, students. Today we are going to discuss an important topic regarding education, that is philosophical foundations of education. So, in our today's discussion, the following would be the philosophical foundations of education. Like those would be idealism, realism, naturalism, pragmatism, essentialism, progressivism, and reconstructionism. So, we will discuss those foundations of education purely in philosophical mode. So, let's start from the first one, that is idealism. Idealism, basically, the Socrates and Plato were the forerunners and were the proponents of this important school of thought. It was the Socrates who gave a new turn from the crude, fundamentally metaphysical nature of philosophy to uh, humanistic one. سکرٹیز کا جو سکرٹی کا یا سقراط کا جو طریقہ کار تھا، یا سقراط جس انداز سے وہ لوگوں کو سمجھاتا تھا، وہ زیادہ تر کوسچنس کا انداز ہوتا تھا، اور اس شخص نے اپنے اس انداز سے سوسائٹی کو ایک طرح سے ریفارم کیا، اور اس نے جو جس چیز پر زیادہ زور دیا وہ تھا سیلف ریئلائزیشن کے، یعنی اس طرح سے ہونا چاہیے. اور اس کے نزدیک ٹیچنگ جو ہے وہ یعنی یہ کہتا تھا کہ ٹیچ ورچیو بیسڈ نالج ٹو سوسائٹی، یعنی اس اعلیٰ معیار پر پہنچ گیا تھا جہاں پر کہ اس کے باقی کنٹمپریری تو زمانے میں تھے بھی نہیں، اور جس معیار پر وہ نہیں پہنچ سکے تھے. سو اس کے ہاں جو 3 ایریاز ہیں سقراط کے ہاں، جہاں میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں کہ وہ بلیو کرتا تھا، یعنی ہی بلیوڈ آن ٹروتھ، بیوٹی اینڈ گڈنس پر. اس میں آئیڈیلزم کے اس فلسفے میں اگر دیکھا جائے تو ٹروتھ کی تلاش ہے، اور بیوٹی اور گڈنس اس کے ہاں 3 بڑے وہ ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پلیٹو کی طرف. پلیٹو اس کے بعد پلیٹو ہے، اور پلیٹو اسی کا شاگرد ہے، اور اس کا یعنی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پلیٹو جو ہے وہ سقراط کا ماؤتھ پیس ہے، یعنی جو بات سقراط کہنا چاہتا تھا. اور سقراط نے اپنے زمانے میں اپنے ٹائم پیریڈ میں کوئی کتاب وغیرہ نہیں لکھی، تو اس کے شاگرد پلیٹو جو ہے وہ پھر 1-2 کتابیں لکھتا ہے، اور اسی کی جو ہے وہ یعنی فلسفے پر رہتا ہے. پلیٹو تھوڑا سا مختلف ہے. پلیٹو بھی بلیو کرتا ہے کہ نالج از اے ورچیو، لیکن اس نے نالج کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اس نے ڈویژن آف نالج کی ہے. نالج کی ڈویژن اس نے 3 اس میں کیے ہیں، کہ ایک تو اس نے یہ کہا ہے کہ بلکہ 4 ایریاز ہیں، کہ نالج آف یونیورسل ایک، اور پھر نالج آف ریپرزینٹنگ دیز یونیورسلز 2. اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس نے کہا کہ نالج جو ہے وہ نالج آف پارٹیکولرز اینڈ نالج آف پریزنٹنگ دیز پارٹیکولرز، یعنی جز کا علم اور کل کا علم، اور پھر ان کو پریزنٹ کرنا. آئیڈیلزم میں پلیٹو نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کی دا ماسٹر پیس ہے دا ریپبلک. اس ریپبلک میں اس نے انسان کی جو سول ہے اس کے 3 حصے بتائے ہیں، اور یہ کافی زیر بحث رہے ہیں فلاسفرز کے ہاں. پہلا حصہ اس کے ہاں جو ہے وہ انسانی سول کا جو ہے وہ ریشنل پارٹ ہے، دوسرا اسپریٹڈ پارٹ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ایپیٹائٹ پارٹ ہے. یعنی ریشنل پارٹ کے حوالے سے اگر کہا جائے تو ریشنل پارٹ جو ہے وہ دیٹ از ڈٹرمنٹ فار دی ایکوزیشن آف نالج، اور اسپریٹڈ پارٹ کو اس نے کریج کے لیے استعمال کیا ہے یا فارٹیٹیوڈ کے لیے استعمال کیا ہے، اور ایپیٹائٹ پارٹ کو اس نے
سورس آف ڈیزائرز کے لیے استعمال کیا ہے، اور اسی کی بیس کے اوپر آگے چل کر یہ سوسائٹی کے اندر یعنی یعنی انسان کو سوسائٹی کی ایک چھوٹی یعنی وہ کریچر کہتا ہے، اور اسی فلسفے پر کارآمد ہوتے ہوئے وہ سوسائٹی کو بھی 3 سیکشنز میں تقسیم کرتا ہے۔ سوسائٹی کے 3 سیکشنز اس نے کچھ اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں کہ فلاسفرز، آگزلریز اور آرٹیزنز، لیکن اس نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ یعنی لوگ یہ جو 3 درجے ہیں وہ تعلیم حاصل کریں گے، اپنے اپنے سوسائٹی کے اندر رول پلے کریں گے، یعنی فلاسفرز اپنا رول پلے کرے گا، اور یعنی اس کی فنکشنل اسپیشلائزیشن بھی کہتے ہیں، یہاں میں نے مینشن نہیں کیے، یہ بہت فلاسفی کی بہت ڈیٹیل آ جائے گی کہ فلاسفرز اپنا کام کریں گے، اور فلاسفرز کنگز کا نام دیا پھر اس نے جا کر، اور آگزلریز اس کے علاوہ تیسرے جو ہیں وہ آرٹیزنز ہیں۔ سو یہ امیجنیٹو تھا، ڈیرنگ تھا، اور پوئٹک اس کو مطلب فلاسفی کے اندر ایک اس کا انداز تھا۔ اس کا پلیٹونک آئیڈیلزم بھی کہا جائے گا، اور یہ اپنی جو سوسائٹی ہے، یہ اپنی جو اسٹیٹ ہے، اس میں فلاسفرز کو رول کا کہتا ہے، اور پھر آگزلریز جو ہیں وہ ڈیفینڈ کریں گے، اور آرٹیزنز جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح ہوں گے۔ سو اس کے ہاں آئیڈیا جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اور آئیڈیا اتنا پرفیکٹ ہے کہ آئیڈیا از پرفیکٹ لائک آئیڈیل اینڈ ایور لاسٹنگ ہے، کہ جو چیز پرفیکٹ ہے وہ آئیڈیا ہے، اور آئیڈیا جو چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، اور آپ کو ریالٹی جو ہے وہ آئیڈیا کی بیس پر نظر آتی ہے اکارڈنگ ٹو پلیٹو لائک پیپلز۔ پھر نالج کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ نالج جو ہے وہ ریزلٹ آف کریٹیو تھنکنگ ہے، جو آگے چل کر 1-2 ایجوکیشنسٹ آئیں گے جو کریٹیو تھنکنگ پر، جیسے ڈیوی جو ہے وہ کریٹیوٹی پر زور دیتا ہے، تو نالج اس کے ہاں جو ہے وہ کیا ہے، ریزلٹ آف کریٹیو تھنکنگ ہے۔ اسی طرح سے ایجوکیٹنگ دا انڈیویجولز فار اسموتھ اسٹیٹ رننگ، یعنی بچوں کو جو تعلیم آپ جو لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ہے، اور تعلیم کا مقصد۔ آگے چلتے ہیں ہم ریئلزم کی طرف۔ ریئلزم بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسکول آف تھاٹ ہے، اور فلاسفی آف ایجوکیشن میں اس کا بڑا ہی اہم کردار ہے، اور اس کی جو مین آئیڈیا ہے یا مین ایزمپشن جس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ things can be known as they really are۔ تو اس کی یہ جو فلسفہ ہے ریئلزم کا، یہ حقیقت پسندی کا، تو پلیٹوز تھیوری کو، یعنی پلیٹو کی تھیوری تھی جس کو ایرسٹوٹل، یعنی اس کے شاگرد ایرسٹوٹل یا ارسطو نے جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اور ایک ایجوکیشنل تھیوری کا رنگ دیا اس کو، اور اس کے یعنی اسی میں، یعنی اس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے اسی کی ایک طرح سے مزید اس کو انہینس کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک نئی چیز جو ہے وہ، یعنی نیا ایک یعنی اس نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا آئیڈیاز کو، بلکہ اس کو کنسٹرکٹ آف مائنڈ کہا ہے۔ یہ آگے چل کر میں بتاؤں گا آپ کو۔ اٹ واز بیسڈ آن دا ایزمپشن دیٹ دا مٹیریل، یعنی یہ آئیڈیل تھے۔ آئیڈیل کیا تھے؟ آئیڈیل یہ تھے کہ آئیڈیلز کی جو نظریات تھے وہ ایزمپشنز پر بیسڈ کرتے تھے، دیٹ دا مٹیریل ناٹ دا ایڈیشنل ورلڈ از دا ریئل تھنگ۔ لیکن ایرسٹوٹل جیسے لوگوں نے کہا کہ آئیڈیا جو ہے وہ کیا ہے، آئیڈیاز ایک کنسٹرکٹ آف مائنڈ ہیں جو کہ اٹیچ ٹو دا فزیکل آبجیکٹس، یعنی جو فزیکل آبجیکٹس جو انوائرمنٹ میں جو فزیکل آبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں، اور آئیڈیلز جو تھے انہوں نے جو نوئنگ کو ایک ایکٹیویٹی کہا، بٹ نالج ایز ڈسکوری، یعنی آئیڈیلسٹ ریکگنائز دا کنٹریبیوشن آف دا مائنڈ ٹو دا پروسیس آف نالج اینڈ ایڈمٹڈ دیٹ نوئنگ از این ایکٹیویٹی۔ لیکن ریئلسٹ say that mind is distinct from the object of its knowledge or being independent of knowing۔
So they define knowledge as a discovery. They define یعنی realist they define knowledge as a direct revelation یا discovery کا نام انہوں نے اس کو دیا. اس کے علاوہ ویزیبل ریئلسٹ کہتے ہیں کہ ویزیبل ورلڈ ایز اے بیسک ریالٹی. ویزیبل ورلڈ یعنی وہ اس کو ایک حقیقت سمجھتے ہیں، اور جو کہ آئیڈیلس کے ہاں یہ جو ویزیبلٹی ہے وہ آئیڈیا کی بیس پر ویزیبلٹی ہے، جبکہ ریئلسٹ کے ہاں ویزیبل ورلڈ جو ہے وہ ایک بیسک ریالٹی ہے. اور آئیڈیاز کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز ایز جائنٹ ٹو تھنگز وچ اپیلز ٹو کامن سینس. اور مائنڈ کے بارے میں کہتے ہیں مائنڈ ڈز ناٹ میک دا ورلڈ بٹ رادر ٹیکس اٹ ایٹ اٹ از. یعنی جس طرح سے ہے ریالٹی تو اس کو ہی اس کی انٹرپریٹیشن مائنڈ کرے گا. اور اس کے علاوہ ان کے ہاں پرپز آف ایجوکیشن کیا ہے کہ پرپز آف ایجوکیشن لرنر وہ چیز حاصل کریں کہ جو زندگی کی بیسک فیکٹس ہیں وہ حاصل کریں. سو ان کے ہاں جو لڑکوں کی جو تعلیم تھی پلیٹو ان کے ہاں جو تھی وہ یعنی لائک اس کے ٹیچرز کی طرح ہی ایرسٹوٹل وغیرہ بھی جو ہے وہ ایکسکلوسیولی بوائز کی ایجوکیشن کو زیادہ ضروری سمجھتے تھے، اور فیمیل کی ایجوکیشن کو جو ہے انہوں نے لٹل ویو دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ریالسٹ ہے. اس کے بعد چلتے ہیں نیچرلسٹ کی طرف یا نیچرلزم کی طرف. نیچرلزم کیا ہے؟ نیچرلزم کیا چیز ہے؟ اس کو اس لائن میں دیکھیں کہ it is a desire to explain the development of the society by the laws of the nature. ٹھیک ہے، اور are the ultimate explanation of all realities to be found in nature. It is called نیچرلزم. سو نیچرلسٹ کس چیز پر بلیو کرتے تھے؟ نیچرلسٹ بلیو دیٹ نیچر از دا ہول ریالٹی. یعنی دنیا میں اگر ریالٹی ہے تو وہ نیچر ہے. اور ان کا ایک اور نظریہ بھی تھا کہ ایوری تھنگ کمز فرام دا نیچر اینڈ ریٹرنز ٹو دا نیچر. ٹھیک ہے، سو دیر فور انہوں نے اس چیز پر زور دیا کہ کیا ہونا چاہیے کہ چلڈرن مسٹ بی گیون ایکسپیرینسز وچ فٹ دیئر نیچرل انٹرسٹس اور اینڈ امپلسز وغیرہ، کہ بچوں کو ایسی تعلیم دیں جو کہ ان کو نیچر میں رہنے کا سلیقہ اور طریقہ بتائے. تو اس سلسلے میں روسو جو ہے انہوں نے کافی کام کیا، اور جن کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 18 سینچری کا ہے. سو انہوں نے اس چیز پر زور دیا کہ نیچرل جو پروسیسز ہیں ان کو الاؤ کیا جائے ٹو ٹیک دا کورس ان دی کلاس روم. کے کلاس روم میں یعنی نیچرل انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے کہ جو انڈیویجول ڈفرینسز آپ یعنی بچوں کے جو ان کے انڈیویجول ڈفرینسز کو آپ ویژولائز کر پائیں گے، اور چلڈرنس کو پرمٹ کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے کہ ان کے اندر مطلب ایک کیپیسٹی یا کیپیبلٹی یا وہ کریٹیوٹی جو ہے ان کے اندر پیدا ہو، اور اس کی بیس پر آپ اس کو اس انڈیویجول ڈفرینس کے ساتھ فرق کرتے ہوئے اس کو تعلیم دیں، اور نیچر یعنی اس کے اوپر چیزوں کو امپوز نہ کریں. سو اس کو روسو نے جو ہے وہ ایک یعنی ایک انٹلیکٹ کا نام دیا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ وی شوڈ ٹرسٹ اوور فیلنگز ناٹ اوور مائنڈس. یعنی نیچرلسٹ بلیو دیٹ نیچر از دا بیسٹ ٹیچر نا. تو نیچر کو جب وہ بیسٹ تو وہ کہتا ہے کہ آل گڈس کم فرام دا نیچر. یعنی جب نیچر پر بلیو کرتا ہے تو پھر یہ بھی بلیو کرتا ہے کہ ساری اچھائیاں نیچر سے ہی آئیں گی. ان شارٹ اس نے نیچرلسٹ کیا کرتے ہیں نٹشل میں اگر میں یہ کہوں کہ نیچرلسٹ پرمٹ اینڈ انکریج دی انڈیویجولس ٹو ڈو وٹ کمز نیچرلی. سو جس طرح سے نیچرلی اس کو آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں روسو نے ایملے نام کی ایک کتاب بھی لکھی تھی 1762 میں، جس میں اس نے ایک فرضی بچے کا سٹوری بیان کی ہوئی ہے کہ وہ
اس کی بلکہ اس کی لائف سٹیجز کو بیان کیا ہوا ہے کہ اس کی جو سٹیجز آف گروتھ ہیں، انفینسی ہے، چائلڈہڈ ہے، بوائے ہوڈ ہے، ایڈولسنس ہے اور یوتھ ہے، تو اس نے اس بچے کی ان تمام یعنی سٹیجز کے دوران اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یا اس کو ان تمام سٹیجز میں جو ایجوکیشن ریکوائر ہے اس کے مطابق اس نے ہر سٹیج کے اوپر، جیسے بوائے ہوڈ کی سٹیج پر اس کو کیا ریکوائر ہے نیچرل، اور چائلڈہڈ پر کیا ہے، اس کی اس نے اپروپریٹنس آف ایجوکیشن اس کے لیے پارٹیکولر سٹیج کے اوپر ذہنوں میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کو بیان کیا ہوا ہے۔ یہ نیچرلسٹ کی تھیوری کا فلسفہ تھا۔ آگے چلتے ہیں، پریگمیٹزم۔ چارلس سینڈر ہیں اس کے، چارلس سینڈر اور ولیم جیمز ہیں اور جان ڈیوی ہیں امریکہ سے، اسی طرح سے شلر ہیں انگلینڈ سے۔ یہ لوگ پرائمریلی پریگمیٹسٹ موومنٹ کے چیمپئن رہے ہیں، اور انہوں نے اس فلسفی کو جو ہے وہ زیادہ اوپر لے کر آئے تھے۔ اب یہ کیوں لے کر آئے تھے، اگلی لائن میں دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے کہ they were against the absolute idealism، یعنی ایبسلیوٹ آئیڈیالزم کے خلاف تھے، کیونکہ جو ایبسلیوٹسٹ جو تھے وہ they believe in the efficacy of the dialectic، یعنی ان کا جو انداز تھا وہ زیادہ تر کس چیز پر بیس کرتا تھا، یعنی ڈائلیکٹسزم پر بیس کرتا تھا، کہ جو کہ نالج کے حوالے سے تھا یا ٹروتھ کے حوالے سے تھا، جس کو ان پریگمیٹسٹ نے جو ہے وہ آگے جا کر کرٹیسائز کر دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی ٹو دیم، میں نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ وہ جو آئیڈیلسٹ تھے ان کے ہاں آرٹیفیشیلٹی، آئیڈیلسٹ کی اگر اس کو کہا جائے تو انہوں نے اس کو کہا تھا کہ ان کی جتنی بھی ڈسکشن ہے وہ مانیومنٹ آف آرٹیفیشیلٹی ہے۔ دے سیڈ اٹ، یعنی یہ پریگمیٹسٹ کا بھی یہ بلیو ہے دیٹ دی کنسیپشن آف دا ورلڈ از far too abstract and remote from the world of concrete personal experience, very large in number, beyond imagination and multifarious contradictions. آئیڈیلزم کو پھر انہوں نے مانیومنٹ آف آرٹیفیشیلٹی یا وے آف اسکیپ کا نام بھی دیا، کہ بھئی آپ جو ہے وہ حقیقتوں سے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ تو پریگمیٹسٹ نے کہا ایسا نہیں ہے، کوگنیٹو جو کیپیسٹیز ہیں مسٹ بی equipped ٹو دا سروس آف ایکشن، یعنی ایسی تعلیم دی جائے کہ جو کہ بچے کی جو لائف میں جو ایکٹیویٹی کرے گا اس کو سپورٹ کریں، اس کو ہیلپ کریں۔ اینڈ نالج مسٹ بی یوٹیلائزڈ فار اچیونگ دی اینڈز آف لائف، یعنی زندگی کا جو فلسفہ ہے یا اس کا جو مقصد ہے اس کو وہ فلفل ہونا چاہیے۔ therefore انہوں نے کس چیز پر ایمفیسائز کیا، the value of subject matter as a means to the learners and، یعنی تعلیم لرنرز کے لیے لازمی ہو۔ اور ڈیوی نے اس طریقے کو، جان ڈیوی نے، میں نے پورا نہیں لکھا ہے، called it، اس طرح کے جو میتھڈالوجی ہے اس کو انسٹرومنٹلزم یا ایکسپیریمنٹلزم کہا ہے، کیونکہ ڈیوی کی جو لرننگ کا جو انداز تھا اس کو میں نے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ لرننگ بائی ایکسپیرینس، یعنی جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ کیا ہے، ایک ٹوٹل لرننگ ہے۔ ڈیوی کے ہاں بھی جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے اس کے 3 لیول ہیں، اس کی اتنی ڈیٹیل میں یہاں جاتے نہیں ہیں، جسٹ فار بریف پرپز میں نے لکھا ہے کہ ایکسرسائز ہونی چاہیے بچے کی جس میں اس کی سینسری آرگنز کو انوالو کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مٹیریلز جو ہیں وہ جو اس کو اویلیبل مٹیریل ہے انوائرمنٹ میں ان کا استعمال کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر چلڈرنس کی انوالومنٹ کی جائے ان ایکٹیویٹیز میں کہ اس کی کریٹو تھنکنگ کو جو پروموٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹو ہیم دی ایجوکیشن از اے سوشل ایکٹیویٹی، اور یہ ایک بیسٹ وے ہے ایک تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو یہی انداز اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کی جاتی ہے۔ اس طریقے کو ہم کیا کہیں گے، پریگمیٹزم۔ آگے چلتے ہیں، اسینشلزم جو ہے وہ 1930 میں یہ فلسفہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا ہے کہ ایجوکیشن کو، اسینشلزم ایک
یعنی آرگنائزڈ فلسافیکل موومنٹ کے طور پر ایجوکیشن سیکٹر میں سامنے آیا، اور بیسکلی کہ یہ کیا ہے کہ یہ ایک اگین وہ کنزرویٹو، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ کنزرویٹو موومنٹ تھی اگینسٹ دا، یعنی پروگریسوزم کے نتیجے پر بہت سے یعنی تعلیم کے ویریئنٹ سامنے آ گئے کہ بھائی ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کافی ہمیں یعنی میٹیریلسٹک ہوتی نظر آئی ہے، اور اب بھی ہمیں کہیں اسی حد تک نظر آ رہی ہے. سو یہ جو ٹرم ہے اٹس سیلف بین سجیسٹڈ بائی مائیکل ڈیماغ، اس نے 1935 میں اس ٹرم کو استعمال کیا تھا. یہ سوئنگ بیک ہے، یا یعنی ہم ایک دفعہ سے پھر یعنی سوئنگ بیک آف پرینیلزم وتھ سم ریزرویشنز، یعنی اس طرف جا رہے ہیں. اور یعنی ان کے کہنے کے مطابق جو کلچرل ہیریٹیج ہے، وہ کنٹرولنگ انٹرسٹ رکھتا ہے ان دی ایجوکیشنل پروسیس میں، یعنی اور زیادہ ٹائم تک اس کا رہتا ہے. اور اس طرح سے اس ہیریٹیج کی جو چیزیں ہیں وہ اسینشلی یعنی سم تھنگس فرام دا دس ہیریٹیج lose their essentiality and new essentials or offsprings of the previous essential surface. یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کلچرل ہیریٹیج کی چیزیں ہیں وہ ماند پڑتی جاتی ہیں اور نئی چیزیں اوپر آتی جاتی ہیں. تو یہ اس چیز کو پروموٹ کرنے کے اسینشیل یہ ہے کہ آپ اپنے اس جو وراثتی جو آپ کا وہ ورثہ ہے یا لوکل ورثہ ہے اس کو آپ مطلب ڈسٹرب نہ ہونے دیں، ڈسلوج نہ ہونے دیں، ماند نہ پڑنے دیں، ڈس اپیئر نہ ہو جائے. اس کی اگزامپل اس طرح سے ہے کہ فار ایگزامپل سب کانٹیننٹ میں یا برصغیر میں جو فارسی کی جو تعلیم تھی اور جو سنسکرت کی تعلیم ہوتی تھی وہ اسینشیل ہوا کرتی تھیں ایک ایجوکیٹڈ پرسن کے لیے. آج کل اگر آپ دیکھیں تو یعنی اس زمانے میں اسینشیل تھیں، ٹھیک ہے، اور کافی زمانے میں کافی ٹائم پیریڈ تک وہ اسینشیل رہی ہیں، لیکن موجودہ دور میں پروگریسوزم کے اس یا پریگمیٹزم کے اس میں آ کر یہ کمزور پڑ جاتی ہیں، ان کی افادیت کم ہو جاتی ہے. تو اسینشیل کا یہ بیلیو ہے کہ کیا ہونا چاہیے کہ جو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں should be taught all those essential things that mature adult needs to know as a useful member of the society. یعنی اس کو سوسائٹی کے لیے وہ اسینشیل تعلیمات دے دیں. اور یہ اسینشیل تعلیمات جو ہیں وہ اگر میں نے لکھا ہوا ہے بٹ دیز چینجز فرام ٹائم ٹو ٹائم، یعنی یہ وقت کے ساتھ ساتھ تو چینج ہوتی رہتی ہیں. یعنی اس زمانے میں جیسے کیا تھی، آج کل کے اگر ٹائم پیریڈ کی بات کریں تو آج کل آپ دیکھیں ایک اکنامک کا بوم ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں، اور میڈیا اور اس طرح سے یہ سارے گیجٹریز کا استعمال ہو رہا ہے. تو اسینشیلز ڈو ناٹ ایمفیسائز آن دا ٹروتھس کانسٹنٹلی کمنگ فرام جنریشن ٹو جنریشن. وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرانی جو سچائیاں تھیں ان کو آپ ضرور آگے لے کر جائیں، لیکن زیادہ ڈویل نہ کریں اس کے اوپر. پریکٹیکلی آپ اسینشیلز کی طرف جائیں اور ان کو وہ کریں. ڈونٹ ویسٹ ٹائم بٹ آن اسینشیلز پر زیادہ زور دیا جائے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. پروگریسوزم یہ ہماری ایک نیکسٹ فلاسفی ہے، فلاسفی آف ایجوکیشن. پروگریسوزم بیسکلی کیا ہے کہ چینج ایز دی ایسنس آف ریالٹی، یعنی progressivism's approach the work school from a separate perspective which is other date of the idealism or realism. یعنی ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چینج جو ہے وہ حقیقت کی یعنی ریالٹی کی روح ہے. اور ان کا بیلیف کیا ہے؟ یہ بیلیف کس پر کرتے ہیں؟ فلیکسیبلٹی پر کرتے ہیں. They believe in flexibility according to the needs and interest of every pupil. یعنی جس طرح کے انوائرمنٹ ہے، جس طرح کی انٹرسٹ ہے، جو آپ کی نیڈز ہیں، ان کے مطابق آپ نے اس تعلیم کو جو ہے وہ ڈھالنا ہے اور بچے کی شخصیت کو اس کے مطابق لے کر جانا ہے. اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں وہ دے بلیو
دے فیل نو سنگل، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن میں کوئی ایسا کوئی سنگل سسٹم نہیں ہونا چاہیے، ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اسٹوڈنٹس کی نیڈس کے مطابق آپ ڈیولپ کریں، تو اس کو پروگریسوزم کہیں گے۔ جبکہ اس کے اگر اگینسٹ چلیں تو آپ جو آئیڈیلسٹ تھے، وہ ان چینجنگ ٹروتھس کے اوپر کھڑے رہتے تھے، اور لیکن یہ جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کے ہاں کیا ہے جی کہ دے فوکس آن دی ایکسپیرئنس اور ایکٹیویٹیز فریمڈ شوڈ پریپیئر، یعنی پیپل کو یا اسٹوڈنٹ کو دیم ٹو اکوموڈیٹ ٹو چینجنگ کنڈیشنز جو اس کی انوائرمنٹ میں ہے وہ ہونے چاہیے۔ پھر ان کے ہم فریڈم ہے، نیو انفارمیشنز ہیں، یعنی نالج کے حوالے سے اگر بات کریں تو جب آپ ایک پیپل کو فریڈم دیتے ہیں تو وہ اس کے پاس کیا آتا ہے، نئی انفارمیشنز آتی ہیں، وہ نئی انفارمیشن اس سے جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، فلٹر ہو کر، اس کے مائنڈ سے فلٹر ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک یعنی آخر میں لکھا ہوا ہے کہ ریئیکٹ، یعنی وہ ریئیکٹ کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نالج کا یہ ایک اور پروگریسو انداز ہے کہ ٹیچر میں ناٹ پرووائڈ دی لرنرز دی جنرل ایجوکیشن، جبکہ بچہ جو ہے وہ خود سوسائٹی سے سیکھتا جاتا ہے، اور ایک ایک یونیورس سے سیکھے گا، اور اپنے ایکسپیرینسز سے ان کو خود ہی وہ ایکسپلین کرتا جاتا ہے، اور جبکہ یہ فنامنا جو ہے اس کی لرننگ کیپیسٹی کو یا لرننگ پرابلم سالونگ ایبلٹی کو کیا کرتا رہتا ہے، امپروو کرتا رہتا ہے۔ سو پرابلم یہ بیسکلی کیا ہے، ٹیچر کے لیے یہ پرابلم سالونگ سکل ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو زیادہ ایجوکیٹ کرتا ہے۔ آخری ہے ہماری فلسفی آف ایجوکیشن، دیٹ از ریکنسٹرکشنزم۔ ریکنسٹرکشنزم کیا ہے؟ یہ ایک فیوچرسٹک موومنٹ ہے، اور اس کے ماننے والوں کا کیا بلیو ہے؟ دے بلیو دیٹ سوسائٹی ہیز بین strained nearly to breaking point due to unnecessary expansion of the atomic war, gadgetaries and widespread of public exploitation۔ یعنی یہ فیوچر کورس کے لیے کہ بھئی موجودہ ٹائم پیریڈ میں اتنا زیادہ بوم ہو گیا ہے، اور پھر جو انسانیت کو تباہ کرنے والی گیجٹریز بھی ہیں، اور بہت زیادہ یعنی ایک طرح سے بمبارڈمنٹ ہے، تو آپ اس طرح کی تعلیم دیں کہ جو کہ آپ کو کیا کرے کہ آپ کی ایڈجسٹمنٹ کرے، یعنی ایڈجسٹمنٹ پرابلمس کو، یعنی یہ جو چیزیں تھیں انہوں نے ایڈجسٹمنٹ پرابلمس کریٹ کیے، اور ایڈجسٹمنٹ پرابلمز آپ کے سوشل پرابلمز آپ کے لیے پیدا کیے، آپ کے لیے سائیکولوجیکل پرابلمز پیدا کیے، آپ کے لیے اکنامک امبیلنس کریٹ ہوا سوسائٹی کے اندر، اور کولیپس ہوئیں بعض سوسائٹیز۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دے فیل دیٹ وٹ، کہ کیا ہونا چاہیے کہ دے فیل دیٹ دا سچویشن کین بی ریمیڈیڈ بائی برنگنگ گریٹ چینجز ان ایجوکیشنل سسٹم، یعنی آپ اس کا علاج جو ہے وہ تعلیمی سسٹمز کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور سسٹمیٹک ایڈجسٹمنٹ کر کے، یعنی ایک ریولوشنری سٹیپ ہے، یعنی ٹو میک دا سسٹمیٹک ایڈجسٹمنٹ، یعنی ٹو چینجنگ کنڈیشنز، ریولوشنری سٹیپس لے کر آئیں آپ، اور سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے بائی ڈیوائزنگ دا پریزنٹ، یعنی آپ جو موجودہ جو سسٹم ہے اس کو ایجوکیشنل ٹیکنیکس کے ذریعے اس کو ڈیوائز کریں گے، اور ایمفیسائز کریں گے آن ہیومن یعنی ریسورس ڈیولپمنٹ پر، اور ایک افیکٹو انسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے وہ آپ بلڈ کریں گے، لے کر آئیں گے سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، یا سوسائٹی کو افریش کرنے کے لیے۔ سو اس کے لیے ہینس اٹ از امپیریٹیو ٹو ہیو اے ٹیم آف، کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایک ٹرینڈ مین پاور ہونی چاہیے، ٹرینڈ کوالیفائڈ قسم کا سٹاف ہونا چاہیے فار دا ڈیولپمنٹ آف کس کے لیے، انڈیجنس کیپیبلٹی کے لیے لوگوں کی، اور رادر دین ٹیچنگ دی آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشنز ان کو دیتے رہیں، نہیں بلکہ آپ یعنی اسکول کا کام کیا ہونا چاہیے، اسکول بچے کو، ینگسٹرز کو پریپیئر کرے کوئی ادارہ
کہ اپنی سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرے اکارڈنگ ٹو دا چینجز کنڈیشنز یعنی سوسائٹی کے اندر، اور ٹو ریمین اہیڈ ان ایمرجنگ سچویشن. تو یہ ریکنسٹرکٹیوزمس کا بلیف تھا، اور ریکنسٹرکٹیوزم سیکس ٹو بلڈ سوسائٹی افریش، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا. اور یہ ایک پھر سوسائٹی کو یعنی ریکنسٹرکٹ کرنا اور اس کو پازیٹیولی ایکٹ کرنا، اور ایک یعنی اس پروسیس کو کم از کم اس پروسیس کو آگے لے کر جانا، جس سے معاشرہ پھر جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف جائے. Hope students to have understand today's discussion that is about philosophical foundations of education. Thank you very much.